بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، صبح اٹھ کر کے ایک کراماتی لفظ پڑھنے سے ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے، ہر کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، کاروبار میں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور کاروبار میں بے شمار برکت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ کون سا کراماتی لفظ ہے اور آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کس دن سے شروع کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا پاورفل عمل، ایک ایسا طاقتور عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس کو پڑھ کر کے آپ اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو بڑا ہی لاجواب ہے، جو بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس نام مبارک کی برکت سے، اس کے وسیلے سے آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا بارگاہ پروردگار میں ضرور قبول ہو جائے گی۔ آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھ کر کے آپ حضرات اپنی روزی میں بھی کسادہ کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار سے بندش ختم کر سکتے ہیں، رکاوٹ ختم کر سکتے ہیں، اپنی لاکھ کروڑ حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ نام وہ نام ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا، ہمیشہ کام آئے گا۔ پیارے دوستو، دنیا میں جو شخص اس نام کو لے کر وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کے بارے میں سوال اور جواب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں: من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ بندے کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تصویر کی طرح چیز دکھائی جائے گی۔ جو بندہ ایمان والا ہوگا تو جواب دے گا من ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، من دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے، اور پھر وہ کہتا ہے یہ وہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جن کا میں امتی ہوں۔ وہ فخر سے جواب دیتا ہے تو اوپر سے آواز آتی ہے، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک میرے بندے نے سچ کہا، اے فرشتوں اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو، اس سے عذاب کو دور کر دو۔ پیارے دوستو، فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے سو جا، اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے خوشبودار ہوا آتی ہے، جس سے اس کو بہترین سکون حاصل ہوتا ہے، ہر طریقے کے آرام میسر ہوتے ہیں۔ اور جب حشر میں حشر قائم ہوگی، جب حشر میں بندے پریشان حال ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت بھی جب لوگ مدد کے لیے پکاریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو عرض کریں گے اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں، ہم بہت زیادہ مشکل میں ہیں، کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اجہبوا الی غیرو، تم جاؤ کسی غیر کے پاس۔ تو پیارے دوستو، اس طریقے سے بندے نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور تمام انبیاء اکرام سے ہوتے ہوئے اور سارے کے سارے انبیاء کہہ دیں گے اجہبوا الی غیری، تم جاؤ کسی غیر کے پاس۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر انا لا
انا لاہا یعنی آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کو بخشش اللہ رب العزت سے کروا رہے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا ہی یہ وظیفہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ تو پیارے دوستو، ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں اس عمل کو آپ کو کس طرح سے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل آپ کو صبح کے وقت کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پہلے آپ نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ اگر نماز کے وقت سے پہلے آپ جاگ جاتے ہیں تو آپ پہلے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہو کر کے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہے آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم کو پڑھ لیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لینا۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھ لینا ہے اور 100 مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، پہلے کلمے کو، کلمہ طیب کو آپ کو پورا 100 بار اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ کلمہ طیب کو پڑھ لیں۔ 100 بار کلمہ طیب کو پڑھنے کے بعد پھر آپ 100 بار اس نام کو پڑھیں، یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ نام بھی آپ کو پورا 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آخری میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہی والی درود پاک آپ کو پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے دوستو، یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ کو اس طرح سے مانگنی ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اے میرے خالق، اے میرے مالک، جو میں نے کلمہ طیب پڑھا ہے، مولا میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، مولا مجھ گنہگار کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو کریم و رحیم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو بہت بڑا مہربان ہے۔ اے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور میں نے جو کلمہ طیب پڑھا ہے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کا ورد کیا ہے، مولا تو کلمہ طیب کے صدقے میں اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ مولا، ہماری دعا ہے کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں، ہمارے گھر میں تنگ دستی کو دور فرما دے۔ مولا، تنگ دستی کو دور فرما دے، ہمارے کاروبار میں رکاوٹ کو دور فرما دے، بندش کو توڑ دے۔ اے مولا، اے ہمارے رب، ہمارے کاروبار میں بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے مولا، ہم پر جو مصیبت آ چکی ہے، تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ مولا، جو مشکل میں ہم آ چکے ہیں، ہمیں آنے والی مشکلوں سے بچا، ہماری تمام مشکلوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا، اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری حفاظت فرما، ہمیں محفوظ رکھ۔ اے مولا، جو پریشان ہیں، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا، جو بگڑے کام ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بگڑے کام بنا دے۔ جو ادھورے کام ہیں،
ان کاموں کو تو پورا فرما دے۔ پیارے دوستو، اس طرح سے آپ کو اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنے کے بعد میں آپ کو دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا مولا ہم تمام مسلمانوں کو بخش دے، اے مولا ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے مولا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو آپ کو لگاتار 11 دنوں تک کرنا ہے۔ 11 دنوں تک صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو لگاتار 11 دنوں تک اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو بھی مانگیں گے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ تو پیارے دوستو، آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔